بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم 9th کلاس کا سبق حج اور قربانی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ حج کے لغوی معنی ہیں۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے، اور پھر اصطلاحی معنی مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے سفر اختیار کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان 9 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں مخصوص اعمال و افعال جنہیں مناسک حج کہتے ادا کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کو حج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج کی فرضیت ہے، ٹھیک ہے۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے، اور جو صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ان کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے، جو بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ پھر ہے حج کی خصوصیت۔ حج اس اعتبار سے ایک جامع عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں، یہاں تک آپ کی حج کی خصوصیت ہے۔ پھر ہے مناسک حج۔ حج کے مناسک میں احرام باندھنا، مینا جانا، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا یعنی سر منڈوانا، طواف کرنا اور سعی کرنا شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے حج اور عمرہ کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ عمرہ واجب نہیں، بلکہ عمرہ کرنا افضل، سنت اور مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا دوسرے عمروں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو انہوں نے انہیں عطا کیا۔ پھر ہے حج کا طریقہ۔ حج کے طریقے کو دیکھیں کہ حج جو ہے 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو ہے۔ اس کے مخصوص جو ہیں وہ اعمال ہیں۔ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں حج کے ارادے سے اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما، اور تلبیہ کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی یہ تعریفیں ہیں، نعمتیں ہیں، بادشاہت ہے تیرے ہی لیے، اور تیرا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر 9 ذی الحج کا ہی کام ہے مینا کو روانہ ہونا۔ فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز مینا میں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے 8 ذی الحج کے کام تھے۔ پھر 9 ذی الحج آتا ہے۔ 9 ذی الحج سے میدان عرفات میں روانگی ہوتی ہے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے 3را پوائنٹ، مینا سے عرفات کی طرف روانہ۔ یہ 9 ذی الحج کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحج کو جب میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مغرب تک عرفات میں قیام کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 3را ان کا کام ہے غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں حجاج کرام۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور نزدیک مزدلفہ میں رمی کے لیے کنکریاں بھی چنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 10 ذی الحج سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو جمرات کو کنکریاں مارنا، یعنی کہ جب خوب روشنی پھیل جاتی ہے تو رمی کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر سر کے بال منڈوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور یوں قربانی کے دن میں سے کسی ایک دن مکہ مکرمہ میں جا کر طواف زیارت کر لیتے ہیں۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت کے بعد حج کے فرائض جو ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا حج کا طریقہ ہے، لیکن میں پوائنٹس میں الگ سے بھی آخر میں آپ کو دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی میں جو ہے قربانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ قربانی جو ہے
عید الاضحیٰ کے دن میں مخصوص جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اسی میں آپ کا شارٹ کوسچن 1 بھی کور ہوتا ہے، اور یہ ہے آپ کا کوسچن ہے قربانی کے متعلق کوئی سے 2 احکام تحریر کریں۔ یہ ہے جی نمبر 1 احکام، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ پھر آپ کا آخر میں سوال نمبر 3 اسی صفحے پہ آ جاتا ہے، اس لیے میں پہلے 3 بتا رہی ہوں، 2 بعد میں بتا دوں گی کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے، وضاحت کرنی ہے۔ تو ملت اسلامیہ سے لے کر آپ کا سوال جو ہے اینڈ ہوتا ہے یہاں پر کہ اس کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا شارٹ کوسچن ہے، سیکنڈ آپ کا رہ گیا تھا کہ حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں، کہاں کی زیارت یعنی کرتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے، یہ میں نے سارا انڈر لائن کر دیا، آپ اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں تک، یعنی کہ طائف میں ایسے بہت سے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے یہاں تک۔ پھر آپ کے آ جاتے ہیں MCQs۔ سب سے پہلے ہے عمرہ ادا کرنا سنت ہے، حج کا رکن اعظم جو ہے وقوف عرفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا 1 مرتبہ۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قربانی ہے۔ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ یوں آپ کا پورا چیپٹر MCQs شارٹ اور لانگ کے پوائنٹس سمیت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی آخر میں آپ کو پوائنٹس کے ساتھ جو ہے قربانی کا طریقہ دے دوں گی، وہاں سے آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔